آج استانی جی بچوں کو بہت محو ہو کے پڑھا رہی تھیں۔ بچے بھی غور سے استانی جی کی باتیں سن رہے تھے کہ اتنے میں باہر سے سپاہی آن وارد ہوا۔ استانی جی اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئیں۔ سپاہی بولا، استانی جی، راجا جی کا حکم ہے کہ بہت جلد سلطان پور کے راجا کے ساتھ ہم اسکول کا دورہ کرنے آئیں گے۔ سلطان پور کے راجا ہمارے بچوں کی کارکردگی دیکھنا چاہتے ہیں۔ سپاہی یہ کہہ کر واپس چلا گیا اور استانی جی تو حیران کھڑی تھیں۔ فوراً سے کلاس روم میں گئیں، چٹکی کو ساتھ لیا اور ددو کی طرف چلی گئیں۔ ددو کو سارا ماجرا بیان کیا تو ددو بولے، استانی جی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ بچوں کی تیاری کروائیے، باقی معاملات میں دیکھ لوں گا۔ استانی جی یہ سن کر مطمئن ہو گئیں اور اسکول واپس آ گئیں۔ آتے ہی سب بچوں کو ایک کلاس روم میں جمع کیا اور بورڈ پر لکھا فنکشن کی تیاریاں، اور کہنے لگیں، ہاں تو بچوں، اسکول فنکشن میں کون کیا کرے گا؟ جس نے جو پرفارم کرنا ہے اپنے نام کے ساتھ لکھواتا جائے۔ یہ سننا تھا کہ بچوں نے ہنگامہ مچا دیا۔ للہ بولا، میں تو جوکر بنوں گا۔ چھوٹو بولا، دھوکے باز، میں نے تمہیں جوکر والی مووی دکھائی تھی، میں خود جوکر بنوں گا۔ استانی جی تو بچوں کی لڑائی دیکھ کر ماتھا پیٹتی رہ گئیں۔ اب چھٹی کا وقت بھی ہو چلا تھا۔ استانی جی بولیں، آج تو ہم کچھ ڈیسائیڈ نہیں کر پائیں گے، کل ہی بتاؤں گی کہ کون کیا کرے گا۔ بچے ایکسائٹیڈ سے گھروں کو لوٹ گئے۔ اب استانی جی بھی سوچ میں پڑ گئیں، کیونکہ سب بچے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے تھے اور وقت بہت کم تھا۔ ایگزام ٹائم بھی بہت قریب تھا۔ بگ ڈریم پریزنٹیشن بھی ایگزام سے پہلے ہی کرنی تھی کہ اچانک استانی جی کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا۔ استانی جی مسکراتے ہوئے اسکول لاک کرنے لگیں اور گھر کو چلی گئیں۔ دوسرے دن سب بچے بہت ایکسائٹیڈ سے اسکول پہنچے، لیکن استانی جی نے تو نیا دھماکہ کر دیا۔ پریزنٹیشن والا فنکشن بھی تو الگ سے نہیں ہوگا، اب ایک ہی فنکشن پہ انجوائے کرنا ہے۔ استانی جی بولیں، ہاں تو بچوں، سب بچے ہی پرفارم کرنا چاہتے تھے اور اتنا ٹائم تو ہمارے پاس ہے نہیں، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے سب بچے فنکشن کے دن پریزنٹیشن دیں گے اور پریزنٹیشن کا ٹاپک ہوگا بگ ڈریم۔ آج سب بچے گھر پہنچے تو کسی کو ریسٹ کرنا یاد ہی نہیں تھا۔ ہنا خان صاحب سے کہنے لگی، یہ بگ ڈریم کیا ہوتی ہے بابا؟ خان صاحب بولے، او بچہ، جیسا کہ ہمارا بگ ڈریم تھا تاجر بننا، تو ہم بن گیا۔ ہنا بولی، تو پھر آپ کا بگ ڈریم پورا نہیں ہوا، آپ نے تو کپڑا کا دکان کھول لی ہے۔ خان صاحب ہنسنے لگے اور بولے، نہیں بچی، ہم تاجر ہی ہیں۔ ہنا بولی، تو بابا پھر ہماری بگ ڈریم کیا ہوگی؟ خان صاحب بولے، بچی، تم کو شوق ہے نا استانی جی جیسا بننے کی؟ فوراً سے ہنا ہاں میں سر ہلانے لگی اور بولی، شکریہ بابا، آپ نے مجھے میری بگ ڈریم بتائی۔ ادھر للہ جب سے گھر لوٹا تھا پورے گھر کے گول گول چکر کاٹ رہا تھا۔ رجو تو پریشان ہی ہو گئی تھیں، بس دیکھے جا رہی تھیں اور سوچ رہی تھیں، ایک ہی بیٹا تھا وہ بھی ببن پہ چلا گیا، یہ بھی لگتا ہے حلوائی ہی بنے گا۔ اتنے میں ببن میاں بھی گھر لوٹ آئے اور للہ سے کہنے لگے، کیوں چکر کاٹ رہے ہو؟ میرا تو دماغ گھما دیا ہے تم نے۔ للہ بولا، بہت سوچ رہا ہوں میں، مجھے تنگ مت کیجیے۔ رجو بولی، ارے کیسی سوچ ہے جو 10 گھنٹوں سے چکر کاٹ رہی ہیں اور آ کے نہیں دے رہی؟ للہ بولا، بڑی قیمتی سوچ ہے، بگ ڈریم بتائیں گی مجھے جب آئے گی۔ ببن میاں ہنستے ہوئے بولے، ارے بگ ڈریم سوچنے کی کیا ضرورت ہے للہ، تیرا فیوچر تو نظر آ رہا ہے، گھر کا بزنس ہے تو وہی سنبھالو گے۔ رجو بولی، ارے تنگ آ گئی ہوں میں یہ میٹھی جلیبیاں کھا کھا کے، یہ تو سموسوں کی دکان کھولے گا۔
للہ بھی یہ سن کر خاموشی سے بیٹھ گیا اور کاپی پنسل اٹھائے کچھ لکھنے لگا۔ رادھا جب سے گھر لوٹی تھی، داروغہ جی کی بیگم سلائی مشین پر مولو کے لیے شرٹس بنا رہی تھیں۔ رادھا بولی، آپ نے کہا تھا نا کہ آپ مجھے بھی یہ سکھائیں گی؟ وہ بولی، ہاں کیوں نہیں، تم بڑی تو ہو جاؤ، ابھی تو تمہارے کپڑے میں خود بنا دیتی ہوں۔ رادھا بولی، مجھے بے حد شوق ہے کہ میں بھی ایسے کپڑے بنایا کروں۔ داروغہ جی کی بیگم بولی، ہاں تم بھی ایک دن یہ سب سیکھ لو گی۔ ادھر چھوٹو، ڈھولو اور چٹکی کو ددو کے انتظار میں رات ہو گئی۔ جیسے ہی ددو گھر لوٹے، چٹکی بولی، ددو آپ کیا چاہتے ہیں، میں بڑی ہو کر کیا بنوں؟ اس سے پہلے کہ ددو جواب دیتے، ڈھولو بولا، اتنی سمجھدار ہو تم خود فیصلہ کرو، ددو پہلے مجھے بتائیں گے۔ ددو ان دونوں کی بات سن کر ہنسنے لگے اور بولے، میرے بچوں تم دونوں بہت سمجھدار ہو، تم دونوں خود فیصلہ کرو، ہم تو اپنے تیسرے بچے کی مدد کریں گے۔ اور تیسرا بچہ تو کمبل اوڑھے سو رہا تھا۔ چٹکی اور ڈھولو منہ بنائے ددو کی طرف دیکھنے لگے۔ ڈھولو بولا، بس پتہ چل گیا ہے مجھے، چھوٹو ہی تو آپ کو سب سے زیادہ پیارا ہے، اس کی حرکتوں پہ اسے کہتے بھی کچھ نہیں ہے، اور آج جب وہ سو رہا ہے آپ اس کا ہی سوچ رہے ہیں۔ ددو بولے، سو تو نہیں رہا، ہم جانتے ہیں، اندر سے وہ بھی بہت پریشان ہے، ہم پہلے اس کا مسئلہ سلجھائیں گے۔ یہ سنتے ہی چھوٹو نے کمبل دور پھینکا اور اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، ددو پہلے ان جھل ککڑوں کی ہی مدد کر دیں آپ۔ ددو مسکرانے لگے اور چٹکی سے بولے، تو میرے بچوں میں کون ہے ایسا جسے ہر وقت دوسروں کی مدد کرنا ہی پسند ہے؟ چھوٹو اور ڈھولو چٹکی کی طرف اشارہ کرنے لگے۔ ددو بولے، اور ڈاکٹر کسے پسند ہیں؟ چٹکی مسکرانے لگی، شاید وہ سمجھ گئی تھی۔ پھر ددو بولے، اور جب ہم شہر والے اسکول گئے تھے، کون فوجیوں کو دیکھ کے آیا تھا اور پورا مہینہ یہاں پریڈ کرتا رہا تھا؟ چھوٹو اور چٹکی ڈھولو کی طرف اشارہ کرنے لگے۔ ڈھولو بھی ہنستے ہوئے بھاگا اور رجسٹر پر کچھ لکھنے لگا، لیکن سب سے بڑا مسئلہ تو ابھی باقی تھا۔ ددو بولے، میں تو نہیں سمجھ سکا کہ چھوٹو کو کیا پسند ہے، جو سب سے زیادہ پسند ہے وہی بنے گا ہمارا چھوٹو۔ یہ سن کر تینوں بچے ہنسنے لگے اور آخر کار وہ دن بھی آ گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ اسکول بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ صحن کے درمیان سٹیج بنا تھا، سٹیج پر صوفے رکھے گئے تھے اور سامنے بچوں کے بینچ پڑے تھے۔ بچوں کے والدین کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ سب بچے اپنے اپنی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ راجا جی نے اور سب لوگوں نے 10 بجے آنا تھا۔ استانی جی ضروری انتظامات کروا رہی تھیں۔ بچے اپنی اپنی پریزنٹیشن تیار کر رہے تھے۔ اتنی دیر میں ببن میاں کی دکان سے مٹھائیاں اور جلیبیاں بھی آ گئی تھیں۔ تمام لوازمات کلاس روم میں رکھوا دیے گئے۔ آہستہ آہستہ تمام مہمان پہنچنے لگے۔ سلطان پور کے راجا جی کے آنے کے بعد پروگرام شروع کر دیا۔ سلطان پور کے راجا جی کے ساتھ ان کی پرنسس بھی تھیں۔ پرنسس نے یہاں کے اسکول کا جائزہ لے کر اپنے گاؤں میں ایسا ہی اسکول بنوانا تھا۔ سنک گھر کے راجا جی کے ساتھ ملکہ اور شہزادی بھی تھیں۔ آخر 10 بجے پروگرام شروع ہوا۔ استانی جی سٹیج پہ کھڑی کمپیئرنگ کرنے لگیں۔ سب سے پہلے تو آپ سب کے آنے کا میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ پھر استانی جی بولیں، کیونکہ راجا جی بچوں کی کارکردگی دیکھنا چاہ رہے تھے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ بچے اپنی کارکردگی خود بتائیں گے۔ میرے خیال میں اس فنکشن کے لیے اس سے بہتر موضوع کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ استانی جی نے ایک بڑے بینر پر کچھ لکھوا رکھا تھا جس کے سامنے پردہ دیا گیا تھا۔
استانی جی نے چٹکی کو اشارہ کیا تو چٹکی نے اٹھ کر بینر کے سامنے سے پردہ ہٹا دیا۔ بینر پر لکھا تھا مائی بگ ڈریم۔ یہ دیکھ کر راجا جی نے تالیاں بجانی شروع کر دیں اور راجا جی کی دیکھا دیکھی سب تالیاں بجانے لگے۔ پھر راجا جی کھڑے ہوئے اور بولے، ہمیں استانی جی سے ایسے ہی موضوع کی توقع تھی۔ آج ہمیں امید ہے کہ ہمارے بچے ہمیں راجا جی کے سامنے سرخرو کریں گے۔ یہ سن کر سب لوگ تالیاں بجانے لگے اور فنکشن کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ سب سے پہلے تو چٹکی ہی تھی۔ چٹکی سٹیج پر آئی، تھوڑا سا گھبرائی اور بولنا شروع کیا۔ آج میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ میں آپ سب کے سامنے اپنا بگ ڈریم بتاؤں گی۔ میرا نام چٹکی ہے۔ میں ددو کے ساتھ اکثر شہر والے ہاسپٹل جاتی ہوں۔ وہاں بہت ماہر ڈاکٹر موجود ہیں، لیکن جو ڈاکٹر ددو کو دوائی دیتی ہے وہ تو اصل میں مسیحا ہے۔ میں بھی سنک گڑھ کے لوگوں کے لیے مسیحا بنوں گی۔ سب تالیاں بجانے لگے اور چٹکی واپس آ گئی۔ اب باری آئی ڈھولو میاں کی۔ ڈھولو آ کے کہنے لگا، جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں میں ڈھولو ہوں۔ میں آرمی میں جاؤں گا اور وطن کی خدمت کروں گا اور سنک گڑھ کے لیے بھی فخر کا باعث بنوں گا۔ ددو اپنے بچوں کو بہت پیار سے دیکھ رہے تھے۔ ڈھولو کی بات سن کر کھڑے ہو کر تالیاں بجانے لگے۔ اس کے بعد بابو کی باری تھی۔ بابو کہنے لگا، میں بابو ہوں، میرے ابا کی بھینسیں ہیں۔ اس بات پر سب ہنسنے لگے۔ پھر بولا، لیکن میں بھینسیں نہیں چراؤں گا۔ جب ابا کی بھینسیں مرتی ہیں تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ میں بھینسوں کا ڈاکٹر بنوں گا اور انہیں مرنے نہیں دوں گا تاکہ ابا بھی نہ پریشان ہوں۔ یہ سن کر تو چمپک میاں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بھی کھڑے ہو کر تالیاں بجانے لگے۔ اس کے بعد باری آئی للہ کی۔ للہ بہت گھبرایا ہوا لگتا تھا۔ سٹیج پر جا کے کھڑا ہو گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ببن میاں اور رجو اسے بولنے کے اشارے کرنے لگے۔ آخر للہ بولا، میں تو للہ ہوں۔ آگے للہ سب کچھ بھول گیا۔ پھر بولا، میں انسان بنوں گا۔ سب بہت زور زور سے ہنسنے لگے۔ فوراً سے للہ کو یاد آیا تو وہ کہنے لگا، میں حلوائی کا بیٹا ہوں تو میں سنت گھر کے لوگوں کے لیے جلیبیاں بناؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے جوں ہی ببن میاں کی طرف دیکھا، وہ بہت خوش تھے، لیکن رجو کا چہرہ تو کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ للہ فوراً سے بولا، اور اماں کے لیے سموسے بھی بنا لوں گا۔ یہ سن کر رجو بھی تالیاں بجانے لگی۔ رادھا بولی، میرے ابا چاہتے ہیں میں فیشن ڈیزائنر بنوں۔ پھر باری آتی ہے ہنا کی۔ ہنا بولی، میری آئیڈیل تو استانی جی ہیں اور میں بھی استانی بنوں گی۔ یہ سن کر استانی جی کی خوشی کی تو انتہا نہ رہی۔ اب آخر کار چھوٹو کی باری آ ہی گئی تھی۔ سب اندر ہی اندر سے چھوٹو کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ آخر چھوٹو سٹیج پر آ ہی گیا۔ پہلے تو بس وہ ددو کی طرف دیکھتا رہا۔ آخر چھوٹو بولنا شروع ہوا، میں چھوٹو ہوں۔ ادھر سب لوگ اپنے آئیڈیلز کی طرح بننا چاہتے ہیں اور میرے آئیڈیل تو ددو ہیں۔ اس بات پر ددو تو بہت خوش ہو گئے۔ چھوٹو نے پھر بولنا شروع کیا، جتنا میں ذہین ہوں، میرے خیال میں راجا جی کو میری سب سے زیادہ ضرورت ہے، تو میں ددو کی طرح ہمیشہ راجا جی کے ساتھ رہوں گا۔ یہ سن کر راجا جی سمیت سب ہنسنے لگے اور تالیاں بجانے لگے۔ آج کے فنکشن کا اختتام بہت اچھے سے ہوا۔ راجا جی نے اسکول کو مزید فنڈنگ دینے کا اعلان کیا اور سلطان پور کے راجا خوشی خوشی اپنے گاؤں لوٹ گئے۔
ہاں تو بچوں، امید ہے کہ آپ سب بچوں نے بھی اپنا بگ ڈریم سوچ رکھا ہوگا۔ تو جلدی جلدی کمنٹ باکس میں بتائیے کہ آپ کا بگ ڈریم کیا ہے۔ You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.